10 محرم شہادت امام حسین اور انصار امام حسین کے بعد 11 محرم کو عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان سب کے سروں کو کاٹو اور نیزوں پر بلند کر دو اور ان کی مستورات کو قید کر لو تاکہ ان کے مردوں کو اور ان کی مستورات کو یزید کے دربار لے جایا جا سکے۔ روایت میں ہے کہ 11 محرم کو مستورات اہل بیت کو رسیوں میں جکڑ کر قید کر لیا گیا اور ایک ایک کر کے شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹنا شروع کیا۔ کبھی امام حسین کے سر کو تو کبھی علی اکبر کے سر کو کاٹا، کبھی قاسم تو کبھی ننھے علی اصغر کے سر کو کاٹا، تو کبھی اون و محمد کے سروں کو کاٹا کہ اتنے میں کسی شخص نے کہا عباس کا لاشا نظر نہیں آتا، تو کسی ظالم نے کہا عباس کا لاشا خیموں میں نہیں آیا، وہ ابھی بھی وہیں پڑا ہے۔ بس یزیدی فوج مولا عباس کے لاشے پہ آئی تو کسی نے جسم مبارک کی بے حرمتی کرنا شروع کی، تو کوئی ہنس ہنس کے کہتا اٹھو عباس، ہم نے تمہارے خیموں کو آگ لگا دی اور تمہاری بہنوں کو قید کر لیا، اور کوئی زور زور سے ہنس کر کہتا اٹھو عباس اور لڑو ہم سے۔ بس ایک ظالم آگے بڑھا اور بالوں سے پکڑ کر خنجر سے سر کو جسم مبارک سے الگ کرنا شروع کیا اور سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا۔ بس تمام بیبیوں کو اسیر کر کے اور تمام شہداء کے سروں کو لے کر یہ قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا، تو راستے میں بار بار مولا عباس کا سر نیزے سے گر جاتا۔ فوج یزید نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ تمام سر نیزوں پر سوار ہے مگر یہ عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ امام زین العابدین نے رو کر کہا اے ظالم، میرے چچا نے کبھی پھپھیوں کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر آج علی کی بیٹیاں بے پردہ اس حال میں ظالم کے سامنے کھڑی ہیں کہ کوئی پتھر مارتا ہے تو کوئی تازیانے مارتا ہے۔ یہ منظر میرے چچا برداشت نہیں کر سکتے۔ بس کسی ظالم نے مولا عباس کے بالوں میں رسی باندھ کر ایک گھوڑے کی گردن میں سر کو لٹکا دیا۔ مولا عباس کا سر کبھی گھوڑے کی ٹانگوں سے ٹکراتا تو کبھی زمین سے، اور اسی حال میں اسیروں کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے شام تک کا سفر طے کیا۔